السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن. آج ہمارے پروگرام کی شخصیت کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری، آٹو انڈسٹری اور سماجی خدمات سے ہے. آج ہمارے ساتھ ہے سرور آٹوز کے سی ای او، بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر کے مینیجنگ ڈائریکٹر سرور علی صاحب. فلائی کاموں کے حوالے سے سرور علی صاحب ایک بہت ہی اچھے نیٹ ورک کے ساتھ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. آج ان سے جانیں گے سماجی کاموں کے حوالے سے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے، آٹو انڈسٹری کے حوالے سے، ان میں درپیش مسائل اور ان کا حل. السلام علیکم سرور صاحب. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو. سرور صاحب یہ بتائیے گا آپ کا کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے. ایکچوئل بھائی مجھے اسٹارٹ سے جو میرا بزنس اسٹارٹ ہوا، میرا پروفیشنل لائف میں جب میں آیا تو کار شو روم سے میں آیا، آٹو موبائل انڈسٹری سے. یہ تقریباً 1978 سے میں آٹو موبائل انڈسٹری میں تھا. اس کے بعد 1994-95 میں سوشل سیکٹر میں کام میں نے اسٹارٹ کیا، اسپیشلی ہیلتھ انڈسٹری سے. ہاسپٹل دیکھے میں نے، بلڈ بینک میں نے رن کیے، مختلف جو پیشنٹ ویلفیئر ہوتے ہیں، جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہوتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ظاہر ہے وہ ایکسپینڈیچر، ان کو سپورٹ کرنا. تو اس وجہ سے میرا شو روم پہ بیٹھنا، اپنی جگہ پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا. لہٰذا میں نے پھر کنسٹرکشن کمپنی جوائن کی. تو کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایسا ہوا کہ ظاہر ہے کہ فل ٹائم تو وہاں نہیں لگتا ڈیوٹی. کار شو روم میں تو فل ٹائم بیٹھنا پڑتا تھا. تو لہٰذا میں نے پھر پلاٹس وغیرہ لینا شروع کیے اور کنسٹرکشن بلڈنگ وغیرہ شہر کے اندر بنانا شروع کیا. اس میں یہ کہ دن میں 1-2 وزٹ ہوتے تھے. باقی جو ہے وہ فلاحی کاموں میں، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی بلڈ بینک میں، مختلف جو میرے سوشل آرگنائزیشنس ہیں وہاں میں وزٹ کرتا تھا، ان کو ٹائم دیتا تھا. جب کنسٹرکشن کمپنی میں آیا تقریباً کوئی 12 سے 14 سال پہلے. اس کے بعد آج سے 2 سال پہلے ہمارے جو ساتھی ہیں فہد احسان صاحب اور فیصل احسان صاحب نے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا. انہوں نے ہمیں آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں، ہمارے ساتھ بزنس کریں. سپر ہائی وے پر گوادر میں ان کے پروجیکٹس ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں. انیشیلی تو میں نے ان کے ساتھ فائننس کیا، کچھ پلاٹس میں نے پرچیز کیے. اس سے مجھے اچھا لگا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی ڈیلنگ، تو ہر لحاظ سے میں نے ان کو اچھا پایا. اور لازمی ریسیپوکل ہوتا ہے. انہوں نے بھی ظاہر ہے کچھ اس ناچیز کی کچھ خوبیاں دیکھی ہوگی، تو انہوں نے کہا آپ مستقل طور پہ ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں ایز پارٹنر. تو ہم نے اس کو تسلیم کیا اور الحمدللہ 2 سال سے میں کنسٹرکشن کمپنی جو شہر میں بلڈنگیں بناتی تھی، میں نے پھر ان کے ساتھ M9 میں سپر ہائی وے اور گوادر میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا. اور لازمی ایک بڑے ہیوج پروجیکٹ ہے، بہت اچھا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت چیزیں سیکھنے ملی. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ ہر کام کا دار و مدار جو کہتے ہیں نا کہ نیتوں کے اوپر ہے. نیت آپ کی اچھی ہے، آپ کسی سے کوئی کمٹ کریں، اس کو پورا کریں اور ڈیلیور کریں. جب میں سپر ہائی وے M9 پہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا پروجیکٹ، تو ہماری ٹیم نے ایک ہی چیز کو فوکس کیا کہ ہم ڈیلیور کریں گے اور الاٹیز کو ایسا اعتماد دیں گے جو کبھی کسی نے نہیں دیا. مثلاً ایک تو بالکل لو ریٹس پہ ہم پلاٹس دیں گے. اس وقت جو ہم پلاٹس دے رہے ہیں سپر ہائی وے پہ ہمارے 3 پروجیکٹ ہیں. ایک بن احسان گرین سٹی، ایک بن احسان گرین سٹی فیز 1 اور ایک بن احسان گرین ویلی. تو ہمارے دوستوں نے اسٹارٹ لیا تھا بن احسان گرین سٹی فیز 1 سے آج سے 2 سال پہلے. 2,40,000 میں 120 گز کا پلاٹس انہوں نے سیل کیا.
تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ڈیلیور کر پائیں گے کہ نہیں. 2,40,000 کا تو اس وقت بھی بہت سستا تھا، جبکہ مارکیٹ میں منیمم بھی 12 سے 15 لاکھ روپے کے پلاٹس تھے. لیکن چونکہ ایک انیشیٹو لیا لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور اپارچونیٹی دی. وہ یہ کہ ہم نے الاٹیز سے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ بھی آپ کو پہلے کر کے دیں گے، یعنی آپ سے کوئی چارج نہیں لیں گے، ہم پہلے ڈیولپمنٹ کریں گے. اور ہم نے ٹائم لیمٹ دیا تھا کہ 2 سال کے بعد ہم آپ کو پوزیشن دیں گے. جب پوزیشن دیں گے اس وقت ہم آپ سے ڈیولپمنٹ کے چارجز لیں گے. لیکن چونکہ میں اور فہد بھائی اور فیصل بھائی کے ساتھ جب میں جوائنٹ ہوا تو ہمارے بہت اچھے دوست رانا اشتیاق صاحب، جنہوں نے پاکستان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے، اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹس، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود اندازہ کر لیں کہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں بہت اچھے اچھے پروجیکٹ بنے ہیں جو ہر دوسرے شخص کے پاس ان کے زمانوں پہ نام ہے. وہ ان کے ڈیولپر بھی تھے. تو بہرحال انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اچھا. اور الحمدللہ آج ہماری ٹیم ممبر بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی رانا اشتیاق صاحب خود ہی کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیولپمنٹ ہے. ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور ہمارے ساتھی ہیں رفیق بلوچ صاحب، وہ بھی جوائنٹ ہوئے، ٹاؤن پلانر ہیں. انہوں نے کافی ان کی ایکسپرٹیز ہے. تو ایک گلدستہ ہے ہمارے اس ٹیم میں، ایک اچھا گلدستہ بن گیا. اور اچھا ہم ماشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو 2,40,000 کا جو بن احسان گرین سٹی فیز 1 تھا اس کو ہم انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ بعض لوگ میڈیا میں آ کے یا کہیں انٹرویو دیتے ہیں سوشل میڈیا میں آ کے، لیکن باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ڈیلی بیسس پہ سائٹ پہ جائیں، چیزوں کو دیکھیں، ہمارے کاموں کو دیکھیں، کوالٹی آف ڈیولپمنٹ کو دیکھیں. نارملی لوگ ویکلی بچوں کو لے کے نکلتے ہیں کہیں گھومنے لانگ ڈرائیو پہ. تو میں کہوں گا لانگ ڈرائیو پہ کہ جب آپ جائیں نا تو آپ ہماری سائٹ کو ضرور وزٹ کریں، ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں، ہماری لوکیشن کو دیکھیں. سب سے بڑی خوبی ہے کہ تمام ڈاکومنٹیشن ہمارے سارے لافلی ہم اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. تینوں پروجیکٹس میں ہمارے گیس، بجلی اور پانی بھی موجود ہے. اور ساتھ ساتھ تینوں پروجیکٹ میں ایک اور بھی خوبی ہے کہ تینوں پروجیکٹس ہمارے انٹرچینج کے نیچے ہیں. یعنی پہلے ایک بن احسان گرین سٹی اور بن احسان گرین سٹی فیز 1 ہمارے انٹرچینج 6 کے پاس ہے. یعنی آپ نے انٹرچینج 6 کراچی سے جائیں گے یعنی نیکسٹ بحریہ 2 ہے. اور اس کے بعد بن احسان گرین ویلی انٹرچینج 9 پہ ہے، وہ تھانہ بولا خان میں ہے. تھانہ بولا خان انٹرچینج 9 ہے. اس سائٹ کی بھی بن احسان گرین ویلی کی بھی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہے، پلس یہ ہے کہ وہاں پر ایئرپورٹ جو انشاءاللہ نیکسٹ فیو ایئرز میں وہاں پر جا رہا ہے ہمارا کراچی ایئرپورٹ. ساتھ ساتھ پاکستان کا بہت بڑا ایئر بیس بھی وہاں پر ہے جسے بولاری بیس کہتے ہیں. آئیڈیل لوکیشن ہے، فیوچر ہے. میں لوگوں سے کہوں گا ضرور آئیں اور وزٹ کریں. اچھا سرور علی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی، یہ سفر کیسے مکمل ہوا؟ کیا مشکلات پیش آئیں؟ کیا آسانیاں تھیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. سوال آپ کا سماجی حوالوں سے ہے یا آپ کی زندگی کی لائف میں جو کامیابیاں ہیں اس کے بارے میں؟ الحمدللہ بہت اچھی لائف گزری. والدین نے بھی اچھا سپورٹ کیا، ایجوکیشن میں بھی، بزنس میں بھی ہمیں کافی، یعنی انہوں نے ہمیں مورلی بھی سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی سپورٹ کیا. اور ساتھ ساتھ رہے، ایک دوستوں کی طرح رہے ہمارے پیرنٹس. اس سے انکریجمنٹ بھی ملتا ہے، لوگوں کا مورل بوسٹ کرتا ہے. بہت اچھا رہا. والدین کا انتقال تقریباً 2001-2 میں ہوا. لیکن اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ قبرستان جائیں، ماں باپ کی قبر پہ اور وہاں پہ دعا کریں، وہ ضرور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ عمل بھی ہم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے پاس تو جا نماز ہے، بہت سارے وسیلے ہیں اور اس کو ہم ظاہر ہے
دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ تمام حقوق العباد اور حقوق الناس اور اس کے اوپر ہمیں، اگر ہم اس کے اوپر کاربند رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لائف خراب ہو، لیکن نشیب و فراز تو زندگی کے اندر آتے ہیں اور امتحانات بھی آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں سے امتحان لوں گا۔ جب وہ نیک بندوں سے امتحان لیتے تو ہمیں امتحان ہمارے آئمہ نے بھی، ہمارے نبیوں نے بھی اور سب نے جو امتحانات دیے ہیں، تو ہم تو ایک مخلوق ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں کامیاب کرے اور اس امتحان میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کی مصلحت ہے۔ اچھا سرور علی صاحب، یہ بتائیے گا، کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت پاکستان کی سب سے انڈسٹری بن چکی ہے، کیونکہ پہلے ٹیکسٹائل تھی، ٹیکسٹائل تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تباہی کا شکار ہے۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس انڈسٹری کو، کیونکہ اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے؟ تو ابھی معیشت کے جو حالات ہیں اس کو بھی آپ جانتے ہیں، پاکستانی معیشت کے حالات کو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دو فیزز کو دیکھتے ہیں۔ ایک فیز یہ ہے کہ لینڈ کا، کہ زمین ہے، کہ وہ زمین جہاں آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں، وہ لینڈ بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اس میں بھی لوگ جو ہے وہ پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے ہیں، اور لینڈ لینے کے بعد بھی اگر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز اناؤنس کرتے ہیں، چاہے وہ فلیٹ بنا رہے ہو، چاہے وہ پلاٹ سیل کر رہے ہو، سنسیئرٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جن کو جو پلاٹ الاٹ کیا ہے وہی پلاٹ دینا چاہیے، نہ کہ ایک ایک پلاٹ آپ نے 4 لوگوں کو بھیج دیے اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ ذہن میں اگر ایک چیز رکھیں نا کہ ہم کل نفس ذائقۃ الموت اور انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ذہن میں اگر ہم اپنے کاروبار میں رکھتے ہیں نا، اور زندگی میں یہ 2 چیزیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بددیانتی کریں، ڈس آنیسٹی کریں، چونکہ یہ سب یہیں رہ جائے گا جتنا بھی وہ کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اور میں میسیج بھی دوں گا کہ کام کریں، کام بہت اچھا ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ کام کریں، کام کوئی بھی کریں آپ، لیکن اگر دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ لینڈ میں ہمارے بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہوئی ہیں، ہمارے لوگ جو ڈس ہارٹ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی پروجیکٹ لے آیا، وہ بلڈر آنیسٹ ہے، وہ ڈیلیور کر سکے گا کہ نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک سوچتے ہیں کہ ہمارے اوریجنل اماؤنٹ بھی ہمیں مل پائے گی کہ نہیں۔ لیکن لازمی لوگوں کو اپنا فیوچر دیکھنا ہے، انویسٹمنٹ کرنا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ اچھے بلڈر کو دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سنسیئرٹی اور لائلٹی اور آنیسٹی کے ساتھ لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اور جو آپ نے ورڈ دیے ہیں، جو آپ نے کمٹ کیا اس کا آنر کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ آپ کا دوسرا سوال تھا وہ کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے سے تھا۔ کنسٹرکشن ایکچوئل بہت اچھی فیلڈ ہے، اور چونکہ ہم نے الاٹیز کو کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کو ہم دیں گے، اس کے چارجز بعد میں لیں گے۔ ہم نے ایک اماؤنٹ وربلی ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہم چارج لیں گے، لیکن چونکہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، بعض ہمارے پروجیکٹ جو بلڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 سال یا 5 سال کے بعد ہم ڈیولپ کریں گے۔ اب نہیں معلوم اماؤنٹ کہ وہ کیا ڈیولپمنٹ چارجز ہوں گے، لیکن ہم مور اور لیس ہم کمٹ کرتے ہیں کہ اتنے چارجز ہوں گے۔ جب اتنے چارجز ہو رہے ہیں تو اتنا فلکچویشن ہے آئرن اسٹیل کے اوپر، سیمنٹ کے اوپر، ریتی بجری کے اوپر، لیبر کے اوپر، لیکن ہماری پوری کوشش ہے اور ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم نے ایڈوانس میں اسٹیل، سیمنٹ اور وہ ہم نے پرچیز کیا ہے، تاکہ جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے نا وہ ہمارے ایلوٹیز کو کم سے کم پڑے۔ اور ڈیولپمنٹ کا کام ہمارے دونوں پروجیکٹس جو بن احسان گرین ویلی اور بن احسان گرین سٹی فیز 1 میں تیزی سے جاری ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو آج ڈیولپمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر آتا ہے 2 سال بعد ہم ڈیلیور کریں گے اگر بن احسان گرین ویلی میں، تو ہم وہی چارج لیں۔ اور جو ہم نے 2 سال پہلے جو کمٹ کیا تھا بن احسان گرین سٹی فیز 1 میں، ہم 2 مہینے بعد ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں، وہی انشاءاللہ چارجز لیں گے۔ یعنی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہمارا ڈیولپمنٹ ہوگا، چارجز بھی بالکل منیمم ہوں گے، اور لوگ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ میں چیلنج تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ ضرور آپ وزٹ کریں، اور انشاءاللہ 2 ماہ کے بعد
2 ماہ کے اندر ہم جب اس کی لانچنگ کریں گے بن احسان گرین ویلی کی، اور لانچنگ ہم کریں گے بن احسان گرین سٹی فیز 1 میں، چونکہ ان کا ہم پوزیشن دینے جائیں گے تو اس وقت وہاں پہ گرینڈ پروگرام کریں گے. ہم تمام الاٹیز کو، جنرل پبلک کو بھی ہم بلائیں گے کہ آپ آئیں، ہماری ڈیولپمنٹ دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں، ریٹس کو دیکھیں، پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں. جہاں تک کنسٹرکشن مٹیریل کا تعلق ہے، چونکہ ظاہر انفلیشن بھی ہے اور ریسیشن بھی آیا ہوا ہے اور پولیٹیکلی کنڈیشن بھی ملک کے اچھے نہیں ہیں، اور چونکہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ آ رہا ہے الاٹیز کے اوپر سارا برڈن. تو آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ جو ہماری اس سے پہلے جو پاسٹ ہماری گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، تو اس وقت انہوں نے ایک پریویلیج دیا تھا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگوں کا کہ بھئی ٹیکس میں آپ جتنا کنسٹرکشن کمپنی کو ایک پریویلیج دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کام کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہاں سے زمین لی، کیسے لی، تو ایک انکریجمنٹ ملتا ہے. اچھا، اب ہمارا بیسک نعرہ شروع سے چل رہا ہے تمام پولیٹیشینز کا، روٹی کپڑا و مکان، آپ نے سنا ہوگا. یہ بیسک چیزیں جو ہمارے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. اگر مکان کو ہم لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر مور دین 50% ایسے لوگ ہوں گے جو رینٹل پہ ہیں، اپنے مکان نہیں ہیں، تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر نے وہ ریٹس رکھے ہیں کہ عام آدمی بھی جو ہے پلاٹ لے سکتا ہے. اب آپ بتائیے کہ 2,40,000 میں وہ پلاٹ تھا، اب ہم گرین ویلی میں 5,95,000 میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کسی ولیج میں بھی آپ کو 5,95,000 میں نہیں ملے گا پورے پاکستان میں. ہمارے سپر ہائی وے پہ آپ خود دیکھ لیں، جتنے پروجیکٹس ہیں آپ ریٹ لے لیں، ڈیولپمنٹ جو کر رہے ہیں ان کے ریٹس لے لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کام کر رہا ہے، کون ڈیولپ کر رہا ہے، اور ان کے ریٹس کیا ہے، اور بلڈر کیسا ہے، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے. یہ تمام چیزوں کو الاٹیز کو دیکھنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا سرور صاحب، ابھی دیکھیں جو حالات ہیں معیشت کے، وہ ظاہری بات اثر کنسٹرکشن انڈسٹری پہ بھی پڑ رہا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بہت ساری انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر حالات خراب ہوتے ہیں یا نہیں چلتی اتنی تیزی سے جس طرح ہونا چاہیے کام، تو ایک بہت بڑی عوام جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف نہیں جائے گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ تمام انڈسٹریز آپ دیکھیں پاکستان کے اندر موسٹلی انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، لیکن ظاہر انپلائمنٹ ہے. لوگ پروفیشنل یعنی جنہوں نے CA MBA ITs میں ڈاکٹرز انجینئرز، ان کو پاس بھی روزگار نہیں ہے. عام آدمی کیسے وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ سارا دار و مدار ہے کہ ملک کی معیشت کے اوپر. اگر آپ کا ملک مضبوط ہے اور تو بظاہر ہے عوام بھی مضبوط رہیں گے، انڈسٹریز بھی لگے گی، پریویلیج بھی ملے گا ان کو، بعض چیزوں میں ایگزمپشن بھی ملے گا جو پاسٹ میں ملا ہے پاکستان کے اندر، انڈسٹری کے اندر ملا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کنسٹرکشن کمپنی میں، اس طرح اگر سپورٹ کریں گے ہمارے بزنس مین کو، ہمارے انڈسٹریلسٹ کو، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سپورٹ کریں. تو جب ایک انڈسٹری ایک بندہ لگاتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ میرا کیا میرا اسٹیٹس ہوگا، کیا مجھے ٹیکس دینا ہے، کیا مجھے کرنا ہے. وہ ایک کمپنی بناتا ہے 200 سے لے کے 100، 200 سے لے کے 500، 1000، 2000 لیبر لاتا ہے، تو وہ لیبر لانے کے لیے ظاہر روزگار بڑھے گا. لیکن کوئی ایسا ان کو ایک اسکیم دینی چاہیے، کوئی ایسا انسینٹیو دینا چاہیے بزنس مین کو. ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ اب تک آئے انہوں نے کیا کیا، وہ باہر ملکوں میں جا کے انویسٹر سے کہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں، فارن کنٹری میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. لیکن یہ ہمارے ملک میں بہت اچھے انویسٹرز موجود ہیں، کیوں نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیار ہے، ان کو کانفیڈنس ملے، ٹرسٹ ملے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انویسٹرز جو ہے پاکستانی وہ باہر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کر رہے، اور آپ باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اور یہ جس طرح میں کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں، تمام انڈسٹریز میں ایسا ہی ہے کہ اگر گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے گی اور ان کو اعتماد ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ روزگار بھی بڑھے گا اور پاکستان خوشحال ہوگا.
اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات گورنمنٹ کو فوراً کرنے چاہیے کہ جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہتری آئے اور باقی انڈسٹریاں بھی تھوڑی سی چل سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس میں بیسک 3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اوپر اگر بوجھ آیا ہے. آپ کا پیٹرول، جس کے اثرات تمام چیزوں کے اوپر ہیں. آپ کا گیس اور آپ کے ڈالر، سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے، آپ آئے دن لون لے رہے ہیں، تو یہ سارا برڈن جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہمارے عام لوگوں پہ، عوام پہ آ رہا ہے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جو وہ ظاہر ہے ان کو ری پے بھی کرنا ہے، وتھ انٹرسٹ کرنا ہے. تو یہ برڈن تو ظاہر آئے گا، پیٹرول کے اوپر بھی آئے گا، گیس کے اوپر بھی آئے گا، دوسری چیزوں پہ. جہاں گیس اور پیٹرول کے اوپر آئے گا تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ تمام چیزیں مہنگی ہوں گی. تو بھارت گورنمنٹ کو اس کے اوپر سیریسلی دیکھنا چاہیے. یہ تو اکنامسٹ بتائیں گے، ہمارے ایکسپرٹس بتائیں گے. ہم تو ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. بہت ساری ریکمنڈیشن اور ایکسپرٹیز گورنمنٹ کے پاس آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ امپلیمنٹ کرے. تو اس وقت پاکستان کے جو جتنے بزنس مین ہیں بہت مشکل میں ہیں کہ کیسے کاروبار چلائیں. ان ایمپلائمنٹ بھی بہت ہے. تو رائے نکل سکتی ہے. ہمارے ایک سے ایک ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو رائے دیں کہ کس طرح ملک کو ہم ترقی کی راہ پہ ہم لے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر کام کریں گے تو لازمی چیزوں کو سستا ہونا ضروری ہے. اگر پیٹرول مہنگا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہے، گیس مہنگا. اب آئے دن جو ہے آپ ایک الیکٹرک کے بل کے اوپر 10 قسم کے ٹیکسز لگا دیں گے. اب الیکٹرک ہے تو الیکٹرک ہے، بس آپ کے جب انکم ٹیکس یا جو سیل ٹیکس یا جو بھی آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیچ میں KMC کے بھی لگا دیے، ان کی یونیفارم کے بھی ٹیکس لگا دیے. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں پبلک سمجھتی ہے ساری چیزوں کو. تو گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اتنا برڈن نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر ہمارے، تاکہ لوگ سروائیو نہ کر سکے. بہت مشکل میں ہیں لوگ، لیکن اس کا اگر سیریسلی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک خوشحال ہوگا، نہیں تو بہت مشکل ہوگا. ہم بالکل ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. سرور صاحب ماشاءاللہ آپ فلاحی کاموں میں بھی بہت ایکٹیو ہیں اور کراچی میں بھی کر رہے ہیں. ہمارے معلومات کے مطابق آپ پورے پاکستان میں مختلف جگہ سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کراچی کے علاوہ کن شہروں سے کس سسٹم کے ساتھ کیا کیا کام ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا یہ بلڈ بینک ہے، محمدی بلڈ بینک کے نام سے 2003 میں اسٹیبلش ہوا تھا. شارع فیصل سے برانچ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. اس کے بعد اس وقت کراچی میں 8 برانچز ہیں اور پورے پاکستان میں 12 برانچز ہیں. اس میں اسکردو لے لیں، آپ جیکب آباد لے لیں، ملتان لے لیں اور مکلی ٹھٹھا میں لے لیں. اور 8 جو ہے وہ کراچی کے اندر ہے، جس میں NICVD نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر، وہاں پر ڈیلی 12 to 14 کارڈیک سرجریز ہوتی ہے. ایک سرجری میں آپ کو تقریباً ایوریج 8 پوائنٹ بلڈ چاہیے ہوتا ہے. تو 100 to 120 پوائنٹ بلڈز جاتے ہیں. اور وہاں ہم نے بس سمجھو کہ بالکل لوئسٹ ریٹ رکھے ہوئے. ہم نے نارملی جو اس کے کراس میچ کے بیکس کے جو چارجز ہوتے ہیں، لوگ کوئی 3,500 4,000 5,000 لیتے ہیں، ہم نے بالکل 600 روپیز رکھے ہوئے، بہت سبسیڈائز ریٹ رکھے ہوئے. اور نارمل برانچز میں ہمارے 1500 ہے کراچی کے اندر. عثمان میموریل میں برانچ ہے ہماری، ہیل پارک جنرل پلاسٹک سرجری ہاسپٹل ہے، کریک جنرل ہاسپٹل نمائش میں ہماری مین برانچ ہے. کوشش یہی ہے کہ فیوچر میں ہم چارج ہی نہ لیں. یعنی ہم آلریڈی جو ہے ہم ڈیفیسٹ میں ہیں. اور میرے پاس اس وقت پاکستان میں 600 میرے پاس چلڈرن ہے جو تھیلیسیمیا کے ہیں. تھیلیسیمیا وہ مرض ہے جو ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. ایوری 20 days ایوریج ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے. ایک پیشنٹ کے اوپر 2 lakh to 2,50,000 روپیز پر ایئر ایکسپینڈیچر ہے، اور ہم کسی پیشنٹ سے کوئی چارج نہیں لیتے ہیں. اس میں ہمارے زیادہ تر پیشنٹ جیکب آباد میں 400 پیشنٹس ہیں، چلڈرن ہیں، اور باقی کراچی کے اندر ہے اور ملتان کے اندر ہے. تو ہم کوئی چارج نہیں لیتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ بھائی ظاہر ایک مرض ہے اور افورڈ نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، ہاسپٹلس دیکھتے ہیں،
اور پیشنٹ ویلفیئر جو نہیں افورڈ کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن کسی کو کوئی ٹیسٹ کروانا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کتنا مہنگا ہے، لیب ٹیسٹ وغیرہ، MRI سی ٹی اسکین ہے اور جو بھی چیزیں ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم اس میں اور آپریشن لوگوں کا کروا دیں، ٹیسٹ کروا دیں، کچھ ان کو سپورٹ کرے، کچھ وہ لے. تو اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کر سکیں اور اللہ قبول کرے. اور میں ساتھ ساتھ یہ میسیج دوں گا کہ جو ہمارے مختلف فلاحی ادارے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور اس میں اگر آپ ڈس آنیسٹی یا ریاکاری یا اس میں کوئی خورد برد یا جو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے وہ کام نہ کریں. آپ اللہ کے بندوں کے نام پر اور آپ پیسے بھی لوگوں سے لے رہے ہیں اور پھر ان کو کام نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں تو بہت مشکل ہے. بہتر یہ کہ عام آدمی کی طرح رہیں. اگر آپ نے واقعی یہ بیڑا اٹھایا ہے، میں نے سب کو میں فوکس نہیں کروں گا، نہ میرے اشارہ تمام تنظیموں کے اوپر ہے فلاحی، لیکن زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ پراپر آڈٹ دیکھیں، اور ڈونر سے بھی کہوں گا کہ آپ ایک پیسہ بھی دیتے ہیں تو اس کا حساب بھی لیں ان سے. تو پراپر آڈٹ ہونا چاہیے، پراپر حساب کتاب ہونا چاہیے کہ جس ادارے کو میں نے پیسے دیے ہیں آپ ان کو بالکل حساب لیں، ان کا آڈٹ لیں کہ آیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ ہے میرا آج کا فلاحی حوالے سے. اچھا سرور صاحب، یہ بتائیے گا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت سارے نوجوان آئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ آنا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ایسا کریں کام کہ وہ اپنا بزنس اچھے سے چلا سکیں اور اسی بزنس میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ کوئی بھی ہو، اگر بہت ہی ویل آف اگر کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی فیملی ہے کہ جن کی انڈسٹری بھی ہے، بہت بڑی بڑی انڈسٹری بھی ہے، لیکن میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور میں نے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ ڈائریکٹ اس کو ایسی سیٹ پہ نہ بٹھا دیں کہ ان کو نیچے سے کچھ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو گریجولی، جیسے کنسٹرکشن کمپنی کا آپ نے سوال کیا کہ ان کو آنا ہے، تو سب سے پہلے کسی کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے. سائٹ پہ جا کے سائٹ سپروائزر بن گئے، وہاں جا کے سیکھے کہ کنسٹرکشن کا کیا ریشو ہوتا ہے، کیسے مٹیریل پروکیورمنٹ کیا جاتا ہے، ساری سائٹ کی پلان کیسے بنتے ہیں، ریشو کیا ہوتا ہے، آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا ہوتی ہے، اسٹرکچرل ڈیزائن کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1-2 سال ان کو ٹائم دینا چاہیے. ونس وہ اگر وہ ساری چیزیں گین کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود اپنی انیشلی تو ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے پہلے چیزوں کو سیکھا، ہم نے لوگوں کے ساتھ، پھر ہم نے پارٹنرشپ کی، پھر آج الحمدللہ خود کا بھی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک دم سے اگر ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، ایک دم سے کسی کو ایسی پوسٹ یا ایسی چیز پہ نہیں جانا چاہیے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. تو ان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی ڈس آنیسٹی کر دی یا کوئی، تو پھر وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن چونکہ وہ گراس روٹ لیول سے آئے گا نیچے سے، تو ہمارے ایک ہے بینک والے، تو میں نام نہیں لوں گا، تو سیٹ نے اپنے بیٹے کو کیشیئر کی سیٹ پہ بٹھایا، بینک کے اونر نے کیشیئر کی سیٹ سے بٹھایا. پھر جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، سیکنڈ آفیسر، تھرڈ آفیسر، پھر آپریشنل مینیجر، پھر پراپر مینیجر، پھر زونل چیف، ایریا چیف، یعنی اس طرح گریجولی، کیونکہ ان کو نیچے سے لائے کہ ان کو فیوچر میں جا کے اس کو بینک کی اچھی سیٹ ہولڈ کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ نہیں بچوں کو ڈائریکٹ اس سیٹ پہ بٹھا دیا تو ان کو معلوم ہی نہیں. تو کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے کنسٹرکشن کی ہو یا کوئی بھی ہو، ایک دم سے اس کو نہیں، اس کو سیکھنا ہے پہلے. جیسے ظاہر ہے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے مونٹیسری جوائن کرتا ہے، KG1 میٹرک انٹر، پھر جا کے وہ ایکسپیرینس گین کرتا ہے، ایجوکیشن لیتا ہے. سملرلی اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو ٹریننگ لینی چاہیے. اچھا سرور صاحب، آپ کے جو پروجیکٹس ہیں یہ سپر ہائی وے پہ ہیں. سپر ہائی وے پہ کافی پروجیکٹ اناؤنس بھی ہوئے، کچھ کام بھی ہو رہا ہے، اور وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. پیسے لے رہے ہیں، اپنے الاٹیز کے ساتھ وہ ڈیلنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے اپنا ٹائم بھی مکمل ہونے کے بعد نہ اپنا وہ ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے، اور نہ وہ اپنے ٹائم پہ اپنے الاٹیز کو جگہ
دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پروجیکٹ میں اور ان کے پروجیکٹ میں کتنا فرق ہے؟ بھی عرض کیا تھا انفارچونیٹلی یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی بھی پاکستان میں بزنس ایسا نہیں ہے جس میں بینیفٹ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سنسیئرٹی آنیسٹی ہونی چاہیے. آپ کی نیت اچھی ہے کہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو، اور یہ بھی بہت اچھا کام ہے بلڈر ڈیولپر کا، اور دینا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اگر ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، کسی کا پیسہ ہم نے لیا ہے، کسی کو کمٹ کیا ہے، آپ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈس ہارٹ ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اب وہ نہیں اگر کوئی کر پا رہا ہے، کسی کو 2 سال ہو گئے جنہوں نے پروجیکٹ بیچے، کسی نے 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، لوگوں نے اپنے پلاٹس بیچے ہوئے ہیں اور ایل او ٹیز کو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، نہ ڈیولپ کر رہے ہیں، نہ ان کی پلاٹ کی کوئی ویلیو ہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ بیچنے کے بعد ابھی نہ ڈیولپ کیا ہے نہ ڈیلیور کیا ہے، دوسرا پروجیکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. وہ بھی لوگ ہمارے اتنے سادہ لوگ دکھتے ہیں. میں آپ کے چینل سے کہ اس کے توسط سے میں لوگوں کو میسیج بھی دوں گا کہ لوگ جا کے چیزیں دیکھیں، ڈیولپمنٹ دیکھیں، ان کی ریپوٹیشن دیکھیں، اور تاکہ اس کے بعد فیصلہ کریں. اب وہ وقت نہیں ہے، اتنے سادہ نہیں بننا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ دیکھ رہے ہیں کہ بس وہ کسی ڈیلر نے کہہ دیا پلاٹ لے لیا. بڑا دیکھیں سیلز مین شپ ہوتی ہے ڈیلرز کے پاس، وہ قابو کرتا ہے، وہ اتنا گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں لے لیجئے فائدہ ہوگا. لیکن پرسنلی خود ایفرٹ کرنی چاہیے، خود ایل او ٹیز کو جو اینڈ یوزر ہے جا کے چیزوں کو دیکھیں، معلومات کریں پراپر، پھر جا کے وہ پلاٹ خریدیں. صحیح. آج کے دن کے حوالے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور پاکستانیوں کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں میسیج تو بہت سارے ہیں، ایک طویل فہرست ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کو اللہ استقامت عطا کرے اور ترقی دے. اور میں وہ ہمارے جو مخیر حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ اس وقت ہمارا کافی ہمارے پاکستانی بھائی جو سیلاب میں متاثر ہیں، ان کو بھرپور ان کی مدد کریں. بہت مشکل میں ہے وہ، ان کی مدد بھی کریں، ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں. چونکہ ہمیں اور کسی سے کوئی امید نہیں، اللہ سے امید ہے. تو اور خود حکم بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. بس یہ ایک دوسرے کو اگر ہم جیسے مہاجر اور انصار میں کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فلسفہ دیا تھا، تو وہ اس کے اوپر اگر وہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشحال ہوگا. ضرورت نہیں ہم اوپر نہ دیکھیں، ہم اپنے ان کو چاہے وہ ہمارے ارباب اختیار ہو اس کی طرف دیکھیں. ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اللہ نے سب کو دیا ہے. جو دیا ہے اپنے بھائیوں کو دیکھیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کریں. چاہے وہ ایجوکیشن کے جو جتنا کر سکتا ہے، جس کی جو حیثیت ہے، چاہے ایجوکیشن میں ہو، چاہے ہیلتھ میں ہو، چاہے ہاؤسنگ میں ہو، کسی چیز میں ہو، جتنا جس سے ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں مدد کرنی چاہیے. اور میں سب سے زیادہ میرا فوکس جو کہ میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ میری جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے، لیکن میں ایجوکیشن میں زیادہ کام کر رہا ہوں. لیکن زیادہ میں کیوں ایجوکیشن میں کہ ملک جتنا تعلیم یافتہ ہوگا اتنی قوم ترقی کرے گی. اگر ایک بچے کو بھی اگر ہمارے کوئی اسپانسر کر دیں نا، میٹرک تک کا، انٹر تک کا اگر اس کو پڑھا دیں تو میں کہتا ہوں ثواب جاریہ ہے. سرور علی صاحب بہت بہت شکریہ کہ اپنی مصروفیت سے آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اچھا ناظرین، علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دیں. جلد حاضر ہوں گے نئے عنوان، نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.